السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی آداب کے 18ویں قسط پیش کر رہا ہوں، جس میں ہے کہ بیمار کی عیادت کے آداب۔ بیمار کی عیادت کرنا اسلامی آداب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قیدی کو آزاد کراؤ۔ بیمار کی عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے، تاکہ بیمار اور اس کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ مریض کے جسم پر ہاتھ رکھ کر شفا کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے عیادت کرتے تو داہنے ہاتھ سے اس کو سہلاتے اور فرماتے، اللہم رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ رکھے۔ مریض کو تسلی دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس سے کہتے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کچھ خاص بات نہیں، جلد ہی انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ مریض کے پاس ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو اس کو ناپسند ہو۔ دوسری بات ہے تعزیت اور جنازہ کے آداب۔ موت اور مصیبت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں سے ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے دیا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک مقررہ وقت کے لیے ہے، صبر کرو اور ثواب حاصل کرو۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص صرف نماز جنازہ میں حاضر رہا اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہے، اور جو شخص دفن ہونے تک حاضر رہا اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ 2 قیراط یعنی 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب۔ جنازے میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں بہتر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس میت پر 100 مسلمانوں کی جماعت جنازہ پڑھ کر اس سے مردے کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ دوسرے شہروں میں میت کے لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنی جائز ہے۔ میت کو دفن کرنے کے آداب۔ میت کے دفن سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، میت کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن ہونے کے بعد قبر پر کھڑے رہتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ سے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی قبر میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میت پر بلند آواز سے ہرگز نہیں رونا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے صدمے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن زبان سے رونے پر عذاب دیتا ہے۔ مسلمان میت کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 طریقے سے میت کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع پہنچانے والا علم، اور دعا کرنے والی صالح اولاد۔ اللہ تعالی ہمیں ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔